اچھا، آج کل آپ مڈل ایسٹ کو بھی بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، یہ جو فلسطین کی صورتحال ہے، آپ کو اس کا اینڈ کیا نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے کیا تبدیلیاں مڈل ایسٹ میں سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ جو مسئلہ فلسطین ہے اس کا حل سب کو معلوم ہے۔ حل آخر میں یہی ہونا ہے کہ دو ریاستیں بننی، ٹھیک۔ کیونکہ جو یورپ سے لوگ ہجرت کر کے 80 سال پہلے، 90 سال پہلے، 100 سال پہلے آ گئے، اب وہ لڑائی کیے بغیر تو جائیں گے نہیں۔ آپ دیکھیے اس وقت برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے، جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے لوگ وہاں گئے ہیں، جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دیا نکلو یہاں سے، تم کیوں آئے ہو؟ وہ لڑ رہے ہیں کہ بھئی ہم کیوں جائیں، ہم نے یہاں 2 3 نسلیں ہماری یہاں ہو گئی، ہم تو اب یہاں کے ہیں۔ تو یہ والا جو رویہ ہے، جو مثلا حماس کا رویہ ہے، جو ایران کا رویہ ہے، جو جذباتی طور پہ ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کا وجود تسلیم نہیں کیا جائے گا، یہ تو اب آسانی کے ساتھ نہیں ہونے والا۔ اب تو یہ ہے کہ کن شرطوں پر دو ریاستیں بن سکیں۔ تو اس طرف جانے میں دو عوامل حائل ہیں۔ ایک طرف جو اسرائیل کی موجودہ قیادت ہے، نتنیاہو اور ان کے ساتھی، وہ بھی انتہا پسند ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جب بھی ریاست بنے وہ اتنی چھوٹی اور اتنی محدود ہو کہ وہ بس ایک یوں سمجھ لیجئے جیسے گیٹو ہوتا ہے، یا ایک محلے میں آپ کسی کو بند کر کے رکھ دیں اور وہ آئیں گے ہمارے ہاں نوکری کرنے اور ہم ان کو تھوڑے بہت پیسے دیں گے اور وہ وہاں بند رہیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکے گا، لیکن ان کی خواہش یہ ہے، تو وہ ایک انتہا پسند ہے۔ دوسری انتہا پر حماس ہے، جس کا یہ کہنا ہے کہ ہم تباہ کر کے چھوڑیں گے، اور حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ خطے میں جو ایک کنسنسس بن گیا ہے وہ تو یہ ہے کہ اب دو ریاستی حل کی طرف بڑھا جائے، اور اس کی راہ میں جو دو رکاوٹیں ہیں، دونوں انتہائیں، ان سے کس طرح سے ڈیل کیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغربی بہت سارے ممالک، امریکہ، جاپان، ان سب نے نتنیاہو حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کیا ہوا ہے کہ وہ ان کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی اخلاقی ذمہ داری ہے ان کے تحفظ کی، اسرائیل کے، لیکن وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ دو ریاستی حل کی طرف آئیں۔ اور دوسری طرف حماس اور ایران کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ اگر تم نے نہ بھی مانا تو باقی عرب اس کو تسلیم کسی نہ کسی مرحلے پر کر لیں گے۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس قسم کی لڑائیوں کے اندر انسانی زندگی کا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے جذبات میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اسرائیلی کہتے ہیں جی 7 اکتوبر کو ہمارے شہریوں کو مار دیا، وہ اپنے ہر شہری کو، اور دنیا بھر میں مغربی ممالک میں ان بچوں کی تصویریں دکھاتے ہیں، ان عورتوں کی تصویریں دکھاتے ہیں جن کو 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے مارا۔ اور دوسری طرف جو فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے اوپر مسلمانوں کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں۔ تو اس جذباتی کیفیت سے جس لمحے نکل سکی یعنی جو گفتگو ہے، تب یہ دو ریاستی حل کی طرف بات آگے بڑھے گی، اور اس میں ٹھیک۔ میرا خیال ہے کہ اہم کردار مصر کا ہوگا، سعودی عرب کا ہوگا، متحدہ عرب امارات کا ہوگا، ممکن ہے قطر اور ترکی بھی اس میں شامل ہوں، لیکن اسی طرف بات جائے گی۔ اب حسین خان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو امریکی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اتنے نتی کیوں ہے؟ ان کے لیے اپنے ویلیوز کی قربانی دے دیتے ہیں، ان کے لیے اپنے امیج کی قربانی دے دیتے ہیں، اور ان کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی قربانی دے دیتے ہیں، اور اسرائیل کچھ بھی کرے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ان کی لابی امریکہ میں اتنی زیادہ مضبوط کیوں ہے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو ان اسرائیل کی پالیسیوں کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، سختی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن امریکی رائے عامہ بحیثیت مجموعی اسرائیل کے حق میں ہے۔ جو زیادہ متشدد مذہبی مسیحی ہیں، جو امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں زیادہ ہیں، سدرن سٹیٹس کے اندر، ایونجیلیکل کرسچنز جن کو کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب کا یہ تقاضا ہے کہ ایک بار یہودی اس میں ارض مقدس میں جمع ہوں گے، اور جب وہاں جمع ہوں گے اس کے بعد ہی حضرت مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ تو وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے یہاں امریکہ کی سیاست کے اندر۔ دوسری طرف بعض اوقات قوموں کے اندر واقعات کی ایک یادداشت ہوتی ہے، تو امریکہ ہی نہیں، یورپ کے بھی بہت سے ممالک میں جو دوسری جنگ عظیم کے دور میں جرمنی کی جانب سے، نازی جرمنی کی جانب سے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو
یعنی مٹا دینے کی کوشش کی گئی، اور ان کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مارا گیا، اس کی یاد کی وجہ سے بھی ایک قسم کی ہمدردی ہے۔ اور تیسری عجیب بات ہے یہ کہ وہ لوگ جو خود یہود دشمن ہیں، جن کو اینٹی سیمیٹک کہتے ہیں، وہ لوگ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اسرائیل ہو تو بہتر ہے، کیونکہ یہودی وہاں رہیں گے، ہمارے یہاں نہیں رہیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ تین الگ الگ گروہ جو ہیں، ان کی سوچ یکجا ہو جاتی ہے اسرائیل کے حق میں۔ اس وجہ سے امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑ پاتا، اور اسرائیل کی قیادت میں بعض عناصر جیسے نتنیاہو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔